الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے سبق کا موضوع حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان ہے۔ حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا پہلا قاعدہ یہ ہے، وہ حروف جو کلمہ کے تمام تغیرات میں پائے جائیں، وہ حروف جو کلمہ کے تمام تغیرات میں پائے جائیں وہ اصلیہ ہوتے ہیں۔ مثال دیکھیے، عالمہ، یعلم، عالمون۔ یہاں دیکھیے کہ تین حالت بدلی، عالمہ سے یعلم، یعلم سے عالمون۔ لیکن دیکھیے عین لام میم، یہ عالمہ میں بھی ہے اور یعلم میں بھی ہے اور عالمون میں بھی ہے۔ تو پہلا قاعدہ حروف اصلیہ کا یہ ہے کہ جو وہ حروف جو کلمہ کے تمام تغیرات میں پائے جائیں۔ دوسرا قاعدہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کا یہ ہے، اسماء مشتقہ اور افعال، مصدر اور باب کی علامات ختم کرنے کے بعد جو حروف باقی بچیں وہ اصلیہ ہیں۔ اسماء مشتقہ، افعال، مصدر، باب کی علامات ختم کرنے کے بعد جو حروف باقی بچیں وہ اصلیہ ہیں۔ ان میں سے ایک دو بات وہ ہے جو آئندہ اسباق میں بیان کی جائے گی اور واضح ہوگی، لیکن ایک میں مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں جس سے امید ہے یہ سمجھ میں کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا۔ مثال کے طور پر یعلم، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے فعل مضارع ہے، اور یا جو ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ اگر ہم یا کو حذف کر دیں تو دیکھیے باقی عین لام میم بچ جائے گا۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ افعال کی علامتیں ختم کرنے کے بعد جو باقی حروف بچ جائیں وہ اصلیہ ہوتے ہیں۔ تو یا کو ختم کیا تو عین لام میم بچ گیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ حروف اصلیہ ہیں، عین لام اور میم۔ دوسری دیکھیے عالمون، یہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے، یہ مشتق ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حرف کے بعد الف لگا دیتے ہیں۔ تو پہلا حرف علم میں عالمہ کے اندر جو تھا وہ عین تھا، اس کے بعد الف لگا دیا، یہ اس میں فاعل کی علامت ہے۔ اگر ہم اس الف کو ختم کریں جس میں مشتق کی علامت ہے تو آپ دیکھیں عین لام میم ہمارے پاس باقی بچے گا۔ اسی طریقے سے باب کیا ہے اور مصدر کیا ہے یہ مزید ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ اسباق میں، تو یہ شک جو ہے اور یہ قاعدہ بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ دوبارہ پھر سمجھیے، اسماء مشتقہ، افعال، مصدر اور باب کی علامتیں ختم کرنے کے بعد جو حروف باقی بچ جائیں وہ اصلیہ ہوتے ہیں۔ جیسے یعلم فعل مضارع تھا، اس میں فعل کی جو علامت تھی وہ یا تھی، جب ہم نے وہ حذف کیا تو ہمارے پاس عین لام میم بچ گیا، تو وہ اصلیہ ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں فاعل عالمون، اس میں مشتق ہے، اس میں الف جو ہے یہ اس میں فاعل کی علامت ہے، جب ہم یہ حذف کریں گے تو باقی عین لام میم بچ جائے گا اور وہ حروف اصلیہ ہیں۔ تو دو علامتیں ہم نے پڑھ لی۔ پہلی علامت ہم نے یہ پڑھی حروف اصلیہ کی کہ جو وہ حروف جو کلمہ کے تمام تغیرات میں باقی رہیں۔ دوسری علامت یہ پڑھی اسماء مشتقہ، افعال، مصدر اور باب کی علامات ختم کرنے کے بعد جو حروف باقی بچیں وہ اصلیہ ہوتے ہیں۔ اب ہم زائدہ کی پہچان پڑھیں گے۔
تو آسان سا طریقہ تو اس کا یہ ہے، وہ حروف جو کلمہ میں اصلیہ کے علاوہ ہیں وہ زائدہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے یعلم میں پڑھا کہ عین لام میم یہ اصلیہ ہیں، تو یقینی طور پر جو یا آئے گی وہ کیا ہوگی؟ زائدہ۔ تو آسان طریقہ یہ ہے حروف زائدہ کی پہچان کا کہ جو اصلیہ نہ ہوں، اصلیہ کے علاوہ جو کلمہ میں حروف ہوں گے وہ زائدہ ہوں گے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ پڑھا۔ اب ایک اور اہم بات جو ہے وہ سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ حروف اصلیہ میں جو پہلا ہے حرف اس کا نام کیا ہے، دوسرا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تیسرا جو اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حروف اصلیہ میں جو پہلا حرف ہوتا ہے صرفی حضرات اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، اور دوسرے حرف کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ دوبارہ پھر دیکھیے، یہ اہم ترین بات ہے کہ صرفیوں کے ہاں حروف اصلیہ میں جو پہلا حرف ہوگا اس کو فا کلمہ جیسے عین، اگر دوسرے حرف کو وہ عین کلمہ کہتے ہیں جیسے یہاں پر لام، اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں جیسے یہاں پر میم۔ تو اگر یہ تین حروف کے علاوہ چوتھا حرف بھی اصلیہ ہو یا پانچواں بھی ہو تو چوتھے حرف کو لام ثانی اور پانچویں کو لام ثالث کے نام سے موسوم کریں گے۔ تو دوبارہ پھر سماعت کیجئے، آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 وہ حروف جو کلمہ کے تمام تغیرات میں باقی رہیں وہ اصلیہ ہیں۔ دوسرا قاعدہ حروف اصلیہ کی پہچان کا، اسماء مشتقہ، افعال، مصدر اور باب کی علامات ختم کرنے کے بعد جو حروف باقی بچیں وہ اصلیہ ہیں۔ حروف زائدہ کی پہچان، حروف اصلیہ کے علاوہ کلمہ میں جتنے حروف ہوتے ہیں وہ زائدہ ہوتے ہیں۔ جیسے یعلم میں عین لام میم یہ اصلیہ تھے تو یا یہ زائدہ ہے، عالم میں عین لام میم یہ اصلیہ تھے تو حمزہ الف جو ہے یہ زائدہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ صرفی جو ہیں حروف اصلیہ کے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اگر 4 حروف اصلیہ ہوں تو چوتھے حرف کو لام ثانی، 5 ہوں تو پانچویں کو لام ثالث کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔